تدوین اصول فقہ اور تدوین فقہ، اس کے بارے میں جو مختلف طریقے اختیار کیے گئے آج میں نے آپ کے سامنے وہ بیان کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے جو ہے وہ اصول فقہ کے بارے میں، اس لیے کہ اصول فقہ بنیاد ہوتی ہے، یعنی وہ اجمالی طریقہ، جیسے یہ ہے کہ امر جو ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے، یہ اصول فقہ ہے۔ اس کے لیے جو طریقہ کار ہے، ہمارے پاس دلیل تو صرف کتاب و سنت ہے، اس کا استنباط بھی کتاب و سنت سے ہوگا۔ اس لیے اس بارے میں سب سے پہلی جو کتاب لکھی گئی ہے وہ امام شافعی کا رسالہ ہے، یعنی جو موجود ہے اس وقت۔ اور ائمہ نے بھی کتابیں لکھی ہیں، لیکن امام شافعی کا رسالہ جو ہے وہ سب سے پرانا ہے۔ انہوں نے اس کے اندر سب سے پہلی جو بات کی ہے وہ کی ہے سنت کی حجیت کی۔ سنت سے مراد کیا ہے، سنت کی حجیت کیا ہے، اور پھر استنباط اور اجتہاد کی بھی ساری باتیں اس میں موجود ہیں۔ خبر روایت کی کیا حیثیت ہے، یعنی زیادہ یہ مسائل جو ہیں وہ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ عقیدہ سے ہے۔ اس لیے امام شافعی کی کتاب جو ہے وہ عقیدہ میں بھی ہے، یعنی یہی کتاب عقیدہ کے اصول بھی اس میں موجود ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو استدلال کے جو طریقے ہیں ان کی باتیں بھی ہیں، اور جو فقہی مسائل کا حل پیش کیا جاتا ہے، جو جزئیات ہمیں درپیش ہوتی ہیں اس کا جواب بھی موجود ہے۔ یہ تین چیزیں جو ہے وہ امام شافعی کی کتاب میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ میں نے آپ کو یہ اس لیے زور دیا ہے، امام شافعی جو ہے منطق کے بھی دشمن تھے اور فلسفے کے بھی دشمن تھے۔ سب سے پہلے امام شافعی کی اس کتاب کو گھٹانے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ امام شافعی کا جو اس کے اندر یہ ساری باتیں ہیں کہ علم استدلال کی کیا صورتیں ہیں، خواہ وہ عقیدہ کے مسائل ہوں یا اصول فقہ کے مسائل ہوں یا فقہی مسائل ہوں، کہا گیا یہ متکلمین کی کتاب ہے۔ بھئی امام شافعی تو متکلمین کو، اپنے آپ کو متکلم کو جو نے کہے تو اپنے آپ کو بہت بڑی گالی سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے نا کتنا ان کا اپنا ہی شعر ہے، کل العلوم سوى القرآن مشغلۃ الا الحدیث وعلم الفقہ فی الدین۔ تمام کے تمام علوم جو ہے قرآن کے علاوہ جو ہے یہ فنون ہے، یعنی انسانوں کی جو ہے وہ محنت ہے ان پر، انسانوں نے طریقے جو ہیں وہ ان کے بارے میں سوچے ہیں۔ تمام کے تمام علوم و فنون جو ہیں یہ قرآن کے علاوہ جو ہے یہ فنون ہے۔ الا الحدیث، اللہ کے رسول کی سنت اور حدیث جو ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ فنون نہیں ہے، یہ فن نہیں ہے۔ اگرچہ بعد میں اس کو فنی شکل دی گئی ہے، فن حدیث، لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پر حدیث اور فن حدیث میں فرق ہے۔ اس کے لیے لفظ ایک اور بھی بولا جاتا ہے، ایک ہوتی ہے حدیث اور ایک ہوتا ہے علم حدیث۔ علم حدیث فن حدیث کو کہتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ کئی شیخ الحدیث جو ہے وہ ان کو فرق پتہ نہیں ہوتا۔ رات ایک شیخ الحدیث جو ہیں وہ تقریر کر رہے تھے، وہ بار بار حدیث کے لیے علم الحدیث کا لفظ استعمال کر رہے تھے، حالانکہ اصطلاحی طور پر جو ہے وہ علم حدیث کا لفظ فن حدیث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حدیث کے لیے تو خود لفظ حدیث استعمال ہوتا ہے، سنت و حدیث۔ چلیے میں آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امام شافعی کی کتاب کو پہلے ہلکا کرنے کے لیے انہیں کہا گیا کہ وہ تو متکلمین کا علم ہے۔ امام شافعی متکلمین کے بارے میں ذرا آگے تفسیر آ رہا ہے، الا الحدیث وعلم الفقہ، انہوں نے علم فقہ بولا ہے۔ علم فقہ سے مراد وہ طریقے ہیں جو فقہ کے استنباط کے طریقے ہیں۔ الا الحدیث وعلم الفقہ فی الدین، یعنی اصول فقہ۔ آگے پھر لفظ بولتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ جو علم فقہ کہا ہے یہ کیا ہے؟ العلم ما کان فیہ قال حدثنا
وما سوا ذالک وسواس الشیاطین. یہ جو اصول فقہ ہے یہ اصل میں قال اللہ اور قال الرسول سے نکلتا ہے. حدثنا یعنی قال اللہ و حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب شیطان کے وسوسے ہیں. کیا مطلب؟ یہ فلسفہ منطق یہ سارے جتنے بھی طریقے ہیں نا یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں. تو یہ متکلم کیسے ہو سکتے ہیں؟ متکلم تو ہوتا ہی وہ ہے جو منطق اور فلسفے کی بنیاد پر گفتگو کرے. تو اس لیے امام شافعی پر بہت بڑی تہمت ہے کہ یہ اصول فقہ امام شافعی کا جو ہے یہ متکلمین کا ہے. بھائی یہ الگ بات ہے کہ بعد میں متکلمین نے بھی اس کو اپنایا. اب ایک کتاب ہے المعتمد، وہ تدریج ہے، اس نے اصول فقہ پر کتاب لکھی ہے، امام شافعی کا طریقہ اپنا لیا. بھائی بعد میں شاگرد اگر کوئی بن جاتا ہے خواہ وہ گمراہ کیوں نہ ہو، آپ شاگرد کے نام پر تو علم نہیں رکھ سکتے. اس کا نام بڑی گردان ہوتی ہے کتابوں میں تاکہ کسی طرح امام شافعی کو ہلکا کیا جا سکے. امام شافعی کی امامت ایسی ہے کہ بڑی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی کتاب مل جائے. تقریباً آپ کو سمجھ لیں 150 سال تک کوئی کتاب ملتی نہیں ہے اصول فقہ میں. سب سے پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے جس شخص کی وفات جو ہے وہ 340 میں ہوئی ہے. امام شافعی کی وفات تو 203 میں ہوئی ہے نا. اب ظاہر ہے کہ 137 سال کا فرق ہے. وہ کون ہے؟ امام کرخی ہیں جن کی وفات 340 میں ہوئی ہے. لیکن اس کے اندر ابتدائی چیزیں ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر جو کتاب کسی حد تک اس سے بہتر ہے، مطلب اس میں کسی حد تک جامعیت ہے، وہ جساس کی ہے. جساس کی وفات جو ہے وہ 370 کی ہے، 30 سال بعد ہے. اب یہ سمجھ لیجیے کہ امام شافعی کے تقریباً 250 سال بعد فوت ہوئے ہیں. اور جو کرخی ہیں وہ تقریباً 150 میں نے کہا 137 سال. لیکن دونوں کا تدوین کا جو طریقہ ہے وہ امام شافعی کا ان سے مختلف ہے. امام شافعی تو کہتے ہیں کہ اصول فقہ کے لیے بھی بنیاد کتاب و سنت ہی ہے، اس لیے کتاب و سنت ہمارے پاس ہے. ان دونوں کا طریقہ یہ نہیں ہے. ان دونوں کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت تقلید شروع ہو چکی تھی. ان دونوں نے جو فقہی مسائل ہیں نا ان کو سامنے رکھ کر دیکھا ہے کہ ان فقہی مسائل سے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ نکل سکتی ہیں. اور انہوں نے مدار بنایا ہے فقہ کو، کتاب و سنت کو منبع نہیں بنایا، فقہ کو مدار بنایا ہے. اور فقہ کو مدار بنا کر جو ہے وہ کہا کہ اصل فقہ ہے. بھئی آپ یہ بتائیے کہ یہ فقہ آئی کہاں سے ہے؟ اگر یہ اصل ہے تو پھر کتاب و سنت سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ اگر کتاب و سنت سے آئی ہے تو پھر تو وہ طریقے بتائیے کہ کتاب و سنت سے کیسے نکالی گئی ہے. طریقہ پہلے ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ دلیل پہلے ہوتی ہے اور جو جواب ہوتا ہے فتویٰ وہ بعد میں ہوتا ہے. یعنی کام الٹ ہو گیا. آپ یوں سمجھیے کہ ریل گاڑی کا جو انجن ہے نا اس کو ڈبوں کے پیچھے لگا دیا. تو اس لیے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو اصول فقہ جو ہے نا جو کرخی نے اور جساس نے لکھا ہے بڑا خطرناک ہے. کرخی کا ایک لفظ ایسا ہے جو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ سمندر کے اندر جو ہے وہ ڈبوئیں پورا سمندر کڑوا ہو جائے. کیا لفظ ہے؟ ہر وہ بات جو امام ابو حنیفہ کے قول کے خلاف ہو وہ یا تو منسوخ ہوگی یا اس کی تعویل کی جائے گی. کیا مطلب ہے؟
کہ اصول کی بنیاد کیا ہے کہ اصول جو ہے وہ اصل میں کسی امام کی خدمت کے لیے ہیں، وہ کتاب و سنت سے نکالنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اصول فقہ کا جو طریقہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ اصول فقہ کا طریقہ جو ہے، یہ اصول فقہ ہی کہنا اس کو غلط ہے، اس لیے کہ یہ تو اصل میں اس کی بنیاد تو تقلید ہے، تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اصل میں تقلید کے اصول ہیں، یہ کتاب و سنت سے نکالے جائے تو پھر ان کو اصول فقہ کہہ سکتے ہیں۔ امام شافعی نے یہی کہا نا، العلم ما کان فیہ قال حدثنا، جس میں قال اللہ ہو یا حدثنا رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، فقہ تو وہ ہوتی ہے، علم فقہ وہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی علم ہوتا ہی نہیں، تو شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ویسے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کسی طرح اس کو جو ہے وہ اہم تر قرار دیا جائے۔ ویسے تو کراچی یونیورسٹی کے اندر علماء نے مل کر بڑی محنت کی ہے، اور بڑے بڑے مدرسے اس میں جو ہیں وہ شامل ہیں جنہوں نے اس کتاب پر محنت کی ہے، فن اصول فقہ کی تاریخ، اور اس کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اتنی شاندار کتاب دیکھی نہیں گئی۔ میں وہ جو یہ طریقہ ہے نا فقہ کو بنیاد بنا کر اس سے پھر اصول بنانے کا طریقہ، میں اس کے لیے آپ کو اس کی دو چھوٹی چھوٹی عبارتیں سنا دیتا ہوں، اس لیے کہ اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ لمبی گفتگو کروں۔ یہ کہتا ہے کہ اصول فقہ کی تدوین کا ایک طریقہ تو وہ ہے جو امام شافعی کا معروف ہے، اس کو تو اس نے وہی بات حرکت کی ہے کہ وہ متکلمین کا ہے، یعنی اصل اس میں معتزلہ ہے، حالانکہ امام شافعی خود معتزلی نہیں ہے۔ اگر کسی معتزلی نے ان کا طریقہ اپنا لیا ہے، تاکہ شیعہ نے بھی اپنایا امام شافعی کا طریقہ، یہ اثنا عشری جو شیعہ ہے نا، یہ فقہ میں امام شافعی کے اتنے قریب ہے کہ حنفی فقہ اتنی قریب نہیں ہے۔ جعفری فقہ جو ہے وہ امام شافعی کے زیادہ قریب ہے حنفی فقہ کی نسبت۔ خیر وہ لمبی بات چلی جائے گی، ایک جملہ سن لیجئے۔ ویسے یہ تسلیم کرتا ہے، کہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ چلیے میں شروع میں کہہ دیتا ہوں، اصول فقہ کی تدوین کا دوسرا طریقہ حنفی مکتبہ فکر کا ہے کہ علماء کا ہے۔ اہل طریقہ میں اس طریقہ میں علماء نے قواعد اصول کا اس طرح مطالعہ شروع کیا کہ ان سے فروعی مسائل کی تائید، سن لیں، فروعی مسائل کی تائید، ان کے استنباط کی تصحیح اور ان سے مدافعت کا کام لیا جائے، یعنی مطلب ہے صرف فقہ کی مدافعت کرنی ہے، ہم نے فقہ کا بچاؤ کرنا ہے اور فقہ کی تائید کرنی ہے۔ یہ کتاب و سنت سے تبلیغ نہیں گئی، اس میں فقہ کی تائید کے لیے سارے اصول گڑے گئے ہیں۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ یہ اصل میں دیکھیے نا جی، کتاب و سنت سے جو چیز لی جائے گی اسے اصول کہیں گے، اور جو چیز پہلے سے چیز موجود ہو اس کا جائزہ لیا جائے گا، اس کو تو توجیہات کہتے ہیں، اس کو اصول کہتے ہی نہیں۔ بنیادی طور پر یہ توجیہات ہیں، توجیہات اس کو بولتے ہیں کہ ایک کام ہو جائے تو پھر اس کی وجہ آپ تلاش کریں، اس لیے ان کو اصول فقہ کہنا ہی غلط ہے۔ اور یہ توجیہات بھی ہے، اور اگر ایک امام سامنے ہے، اس لیے اس کا نام ہی اصول حنفیہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اصل میں امام کی خدمت ہے، وہی حضرت علی کا جو قول ہے اس کی مخالفت، اعرف الحق تعرف الرجال، یہاں رجال اصل ہیں، حق و باطل کی بات چھوڑیے۔ چلیے اس میں ایک آخری جملہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اس میں بات لمبی نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس فقہی مسئلے کے ائمہ نے ایسی اصولی کتب نہیں تعریف کی، اطراف ہے یہ، انہوں نے ایسی اصولی کتب تعریف ہی نہیں کی جن سے ان کے طریقہ استنباط اور منہاج کی توضیح ہوتی ہو۔ جب ایسی کتاب اماموں نے لکھی نہیں، اب تو صرف اتنی رہ گئی کہ اماموں کے اقوال کی تائید کے لیے بعد والوں نے جو ہے وہ کیا اصول جو ہے وہ اختیار کیے ہیں۔ چلیے ایک اور جملہ سنا کر پھر میں ختم کر دیتا ہوں، اس لیے کہ بات لمبی نہ ہو جائے۔ پھر آگے لکھتا ہے اصول شافعیہ اور اصول فقہ، اصول حنفیہ میں
فرق و امتیاز. دونوں طریقوں میں فرق و امتیاز کی بنیاد یہ ہے کہ شافیہ استنباط کا منہاج مقرر کرتے ہیں، یعنی وہ استنباط و استدلال کا جو طریقہ ہے اس کو شافی تو مقرر کرتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے اور کتاب و سنت سے لیا ہے، اور پھر اسی منہاج کی استنباط و استدلال میں پیروی کو اپنے اوپر لازم کرتے ہیں، خواہ ان کے امام کی بات جو ہے اس کی تردید ہو جائے. جبکہ حنفی اسلوب میں استنباط و استدلال کی یہ صورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے مسلک کی جزئیات کو مد نظر رکھ کر قواعد و اصول کی اس طور پر تشکیل کرتے ہیں کہ ان سے فقہی جزئیات کو تائید حاصل ہو جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ خدمت جو ہے نا وہ کس کی ہو رہی ہے؟ فقہ کی. اور فقہ جو ہے وہ خود شریعت نہیں ہوتی. اس لیے آج جو آیت پڑھی گئی ہے نا اس آیت کے اندر ذرا غور کریں. اچھا، اب اس فقہ کا نام کیا رکھتے ہیں؟ اس کا نام رکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک تشریح ہے، اور الفاظ بڑے ہماری یونیورسٹیوں میں معروف ہیں کہ قرآن کی شرح حدیث اور حدیث کی شرح فقہ. حالانکہ یہ بات غلط ہے. فقہ جو ہے وہ حدیث کی شرح نہیں، فقہ تو ہوتی ہے کتاب و سنت دونوں کو سامنے رکھ کر جو ہے اس سے اصولی طور پر جو ہے وہ استنباط و استدلال کیا جاتا ہے. تو یہ بات آ چکی ہے فقہ کا اور شریعت کا کتنا فرق ہے. اصول شریعت میں اسی لیے نام رکھتا ہوں. میں نے آپ کو یہ دو باتیں اس لیے سنا دی ہیں تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ خود مانتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ اصل چیز نہیں ہے بلکہ یہ صرف تعبیر ہے. لیکن اس کی ایک مثال آپ کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا بات واضح ہو جائے. اب دیکھیے اس اصول فقہ کی مثال جو ہے وہ ذرا لے لیں. لو جی، اس کی مثال کے لیے اس نے خود مثال دی ہے اور خود کہتا ہے کہ اس طریقہ کار کا نام جو ہے وہ کیا ہے. اس کی مثال یہ دیتا ہے کہ شافعی اصول فقہ یہ ہے کہ جب کوئی لفظ بولا جائے تو کوشش یہ کی جائے کہ وہ لفظ ہمیں چھوڑنا نہ پڑے. کتاب و سنت کا کوئی لفظ ہو تو چھوڑنا نہ پڑے. اس کی ایک مثال دی ہے کہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی وصیت کرتا ہے. وصیت یہ کرتا ہے کہ فلاں شخص کے جتنے بھی غلام ہیں یہ میرا صدقہ ان میں تقسیم کرنا ہے. امام شافعی کہتے ہیں بھی جتنے غلام ہیں سارے کے سارے لے لو، وہ براہ راست غلام ہوں یا غلاموں کے غلام ہوں، سارے کے سارے لے لو. کہتا ہے یہ امام شافعی کا طریقہ ہے. اور جو طریقہ دوسرا ہے حنفیوں کا وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ لفظ مشترک ہے. اب اس کا مشترک کی بات امام شافعی کہتے ہیں مشترک کا معنی یہ ہے کہ آپ اگر ساری باتوں پر عمل ہوتا ہے تو سارے لے لو، عام ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، اس کی وصیت ختم ہو گئی. اس لیے کہ براہ راست جو ہیں وہ غلام الگ مراد ہیں اور جو ان کے غلاموں کے غلام ہیں وہ الگ مراد ہیں. اس لیے ادنا اور اعلیٰ کا چونکہ فرق نہیں ہے اس لیے وصیت ہی ختم ہو گئی. اچھا، لیکن اب خود ٹوٹ گیا یہ اصول. یعنی مطلب ان کی اصول فقہ کیا ہے کہ پہلے اصول بناؤ فقہ سے اور وہ اگر ٹوٹ جائے تو پھر اس کے لیے نیا اصول ایک اور گڑھو. اچھا، وہ کیا؟ اگر ایک آدمی یہ کہے، اصل میں نے اس کی کوئی نشانی رکھی ہوئی تھی، وہ میرے سامنے چیز آ جائے نا تو پھر میں ذرا اس کی عبارت آپ کو سنا دیتا ہوں. ہاں، یہ دیکھیں اصول کیسے ٹوٹا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ لا اکلم مولاک، میں تیرے غلام سے جو ہے وہ بات نہیں کروں گا. اب یہاں صورتحال بھی وہی ہے. غلام سے مراد جو اعلیٰ غلام ہے وہ بھی ہے، ادنا غلام بھی ہے، غلاموں کا غلام بھی ہے. کہتا ہے کہ اگر یہ کام کرے گا تو جو ہے وہ اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. اب یہاں سب کو لے لیا،
انہیں خود جو مشترک تھا اس کو عام کر دیا، امام شافعی کا اصول استعمال کر دیا. مطلب جہاں مرضی ہے امام شافعی کا اصول استعمال کر لو، اور جہاں مرضی ہے جب کبھی بات نہ بنے تو امام شافعی کا اصول استعمال کر لو. اب یہ کوئی طریقہ، یہ کون سے اصول ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ فقہ کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں. ائمہ کے اقوال جو ہے وہ بنیاد ہیں. تو اصل میں نے جو تقریر کی تھی نا، وہ میں نے اصل میں یہ کی تھی کہ اہل حدیثوں کو جو ہے وہ اجتہادی جو طریقے ہیں نا وہ سیکھنے چاہیے تاکہ یہ ظاہریے سے بچ جائیں. میرا موضوع تو ویسے پرسوں یہی تھا. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اہل حدیث اگر اجتہادی مہارت حاصل نہیں کریں گے، اصول شریعت نہیں پڑھیں گے، اصول فقہ جو ہے خام خواہ اس کو فتنہ سمجھ لیے گیا. ابھی حنفی اصول فقہ کی تردید کا معنی یہ نہیں کہ اصول فقہ شافعی جو ہے ان کو بھی رد کر دو. اور میں نے حافظ عبدالسلام بٹوی جو اس کے بڑے دعوے دار ہیں کہ اصول فقہ فتنہ ہے، میں نے ان کا جو ہے وہ حوالہ وہاں دے دیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے مجھے خود کئی دفعہ کہا کہ میں ظاہری ہوں اور میں تو اصول فقہ کو فتنہ سمجھتا ہوں. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا فتنہ پرور تو امام شافعی ہے نا، جس نے کتاب پہلے لکھی ہے. ہاں جی، اب اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہے.